بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں۔ اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے حضور والا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، آج جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں نا، یقین جانیے خبر سنیں گے آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ انسان پیسہ کمانے کے لیے نا کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ زندگی میں انسان بے تحاشا گناہ کرتا ہے، لیکن اس نہج پر انسان چلا جائے گا یہ آپ تصور یا آپ گمان نہیں کر سکتے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ، مدینے کی مقدس زمین، اس مہینے میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے، لیکن دو پاکستانی خواتین کو جسم فروشی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور ان کو بے دخل کیا گیا، ڈیپورٹ کیا گیا پاکستان۔ اب میں پورا واقعہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ نے واقعہ سننا ہے اور کامنٹ سیکشن میں اس گھناؤنے قسم کے کام کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، کیونکہ یقین جانیے یہ پاکستانی جب بیرون ملک جا کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ اپنا نام نہیں برباد کرتے، یہ اپنا نام خراب نہیں کرتے، ان کے تو نام کی حیثیت ہوتی نہیں ہے، کیونکہ ان کی شخصیت، ان کی انفرادی حیثیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ آپ جیسے لوگ، مجھ جیسے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ جب میں اور آپ جیسے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو تمام لوگ پھر ہمیں شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب واقعہ کیا ہوا، میں آپ کو پورا واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ نے واقعہ سن کے کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ سعودی عرب سے دو خواتین کو بے دخل یعنی ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں خواتین کراچی ایئرپورٹ پر اترتی ہیں، امیگریشن پر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے گلشن بی بی اور ان کا یہ بہاولپور کی رہائشی ہیں، اور یہ بیسکلی مین ملزم ہے، اصل کام کرنے والی، کام کروانے والی یہ خاتون ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ گلشن بی بی نے ایک خاتون جن کا تعلق غالباً شاید لاہور سے ہے، لڑکی ہے بیچاری 22 سال کی، سمیرہ نام ہے اس کا۔ سمیرہ کو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم تمہیں سعودی عرب لے کے چلتے ہیں اور وہاں پہ تمہیں گھر میں ملازمت کروائیں گے، ملازمت کے عوض تمہیں ٹھیک ٹھاک پیسہ ملے گا۔ غریب گھر کی لڑکی ہوتی ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے گھر میں ملازمت کرنی ہے، جیسے ماسی کا کام ہوتا ہے نا، وہ کام کرنا ہے، لیکن اقامہ تمہیں نہیں دلا سکتے۔ بھائی اقامہ دلائیں گے تو اقامہ ہوگا 12-13 لاکھ روپے کا، عمرے کا ویزا دلا دیتے ہیں، وہاں پر جانا، آرام سے کام کرنا، پھر تمہارا ہم ویزا چینج کروا دیں گے۔ یہ لارا لپا ان کو، ان خاتون نے اس لڑکی کو دیا، اور اس کو عمرے کے ویزے پہ، یہ خود بھی عمرے کے ویزے پر اور اس سمیرہ یہ بھی عمرے کے ویزے پر، طیب نامی ایک ایجنٹ ہے لاہور کا، اس کے کہنے پر یہ دونوں سعودی عرب چلی جاتی ہیں۔ گلشن بی بی کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کام کرانا ہے سمیرہ سے۔ یہ جب سعودی عرب آتی ہیں 10 دن تک یہ جدہ میں رہتی ہے سمیرہ، اس کو کہا جاتا ہے کہ نا بھی تمہیں لے کے چلیں گے اور تم نے گھر میں باقاعدہ طور پر کام کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، وہیں جگہ رہنا اور بے تحاشا پیسہ کماؤ گے۔ 10 روز کے بعد یہ مدینہ منورہ آ جاتے ہیں، مدینہ کی مقدس زمین پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر آ کے یہ گلشن بی بی اس خاتون سے یعنی سمیرہ سے، 22 سال کی لڑکی، اس کو جسم فروشی کرنے پر مجبور کرتی ہے پہلے دن۔ اور اس میں ایک بندہ نہیں ہے، اس میں بھاولپور کا بھی ایجنٹ ملوث ہے، اس میں لاہور کا ایجنٹ بھی ملوث ہے، اس میں سعودی عرب کا ایجنٹ بھی ملوث ہے۔ وہ سارے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں اور اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ تم نے جسم فروشی کرنی ہے۔ اب یہ لڑکی ظاہر سی بات ہے مزاحمت کرتی ہے، کہتی ہے آپ تو گھر میں کام کرانے کے لیے مجھے لائے تھے، یہ کام تھوڑی کرنا تھا، یہ کام تو میں کسی سوچ میں کر بھی نہیں سکتی۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، اس کو مارا پیٹا گیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، زور زبردستی کی گئی ہوگی، جو کہ کیا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ بھائی اگر لڑکیاں جن کو دھوکے سے لایا جاتا ہے اور پھر وہی کام کرنا ہے، پھر رضامند نہیں ہوتی ہے، تو کس طریقے سے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ اگلے دن، پہلا دن تو اس نے کسی طریقے سے مزاحمت میں گزار دیا، اگلے دن یہ وہاں سے بھاگنے میں، فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس کا پاسپورٹ، اس کی دیگر دستاویزات جس پہ عمرے کا ویزا لگا ہوا تھا، یہ تو ساری جو تھی یہ گلشن بی بی کے پاس تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ لڑکی نا کسی طریقے سے اس گینگ سے نکلتی ہے اور باہر فرار ہو جاتی ہے، باہر جاتی ہے، باہر جو سعودی پولیس ہوتی ہے اس کو گرفتار کر لیتی، پکڑ لیتی۔ اوبویسلی اس کی حالت دیکھ کے، اس کی چیزیں دیکھ کے ان کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یار یہ کسی مشکل کا شکار ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب یہ پنجابی میں بات کر رہی ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، نہ اردو سمجھ آ رہی ہوتی، نہ پنجابی ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ خیر انٹرپریٹر جو ہے نا ارینج کیا جاتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو یہ پوری رودات بیان کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ بھائی میں آئی تو عمرے پہ کے ویزے پہ ہوں اور مجھے یہ ملازمت کرنے کے لیے لے کر آئے تھے، لیکن مجھے جسم فروشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ سوچئے سعودی عرب کے اندر، مدینے کی مقدس زمین پر۔ اب پولیس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تو ویسے بھی بھائی چھاپے مار رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ قوانین اتنے سخت ہیں، وہ چھوڑتے تھوڑی ہیں کسی کو۔ انہوں نے ایڈریس بتایا، انہوں نے جا کے چھاپا مارا، یہ گلشن بی بی کو گرفتار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ دونوں کو 1 مہینے تک جیل کے اندر رکھا گیا، سعودی جیل کے اندر، اور اس کے بعد دونوں کو باقاعدہ طور پر بلیک لسٹ کر کے پاکستان ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ اب یہ پاکستان آتی ہیں، کراچی ایئرپورٹ پر آتی ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے
کراچی ایئرپورٹ پر جب یہ امیگریشن سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے نا، کسی طریقے سے میں نکل جاؤں، جب امیگریشن آفیسرز اس کے پیپرز دیکھتے ہیں، ڈپورٹ کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے. جب بھی کسی کے پاسپورٹ پر ڈپورٹیشن کی سٹیمپ ہوتی ہے نا، اب اس سے پوچھ گچھ ضرور کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ کو کیوں ڈپورٹ کیا گیا، کیا معاملات تھے. پھر انہوں نے طوطے کی طرح بولنا شروع کیا. ان کو جب حراست میں لیا گیا، سختی کی گئی، تب انہوں نے بولنا شروع کیا اور انہوں نے یہ انکشاف کیا. گلشن بی بی نے یہ انکشاف کیا، جن کا تعلق بھاورپور سے ہے، کہ بھائی درجنوں لڑکیوں کو اس مقصد کے لیے عمرے کا ویزا لگا کے سعودی عرب لے جایا گیا. سوچئے یار، اندازہ لگائیے. انسان پیسہ کمانے کے لیے، ہر انسان گناہ کرتا ہے یار. مطلب میں کہتا ہوں غلطی ہر انسان کرتا ہے. انسان غلطی کر سکتا، آپ کو پتا ہے نا کہ بنا غلطی کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا. فرشتے تھوڑی ہیں، انسان ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت بھی مانگتے ہیں. لیکن اس نہج پر گر جائیں گے پیسہ کمانے کے لیے، اس نہج پر آ جائے گا انسان پیسہ کمانے کے لیے. اتنا آپ کو پیسے کی، کیا الفاظ استعمال کروں یار، اتنا یار پیسے کے لیے آپ اپنے آپ کو، دوسرے کی گھروں کی بچیوں کو، بہنوں کو بیچنا شروع کر دیں گے. یہ گلشن بی بی کو پتا تھا کہ یہ اس لڑکی کو کس مقصد کے لیے لے جا رہے ہیں. اس لڑکی کو غلط بیان کیا گیا کہ تمہیں گھروں کے میں ملازمت کرائی جائے گی. ایک غلطی یہ بھی کروائی گئی کہ بھائی عمرے کا ویزا لگا، کیونکہ اقامہ تو 12-13 لاکھ روپے میں مل رہا ہے نا. 12.5 لاکھ روپے کا غالباً 1 سال کا یا 2 سال کا اقامہ ملتا ہے. پھر دوسرے اخراجات بہت ہیں، بہت ساری چیزیں. تو کام ہی غیر قانونی کرانا ہے تو اقامے کی ضرورت کیا ہے؟ عمرے کا ویزا لے کے چلتے ہیں اور وہاں پر اس طرح کے کام. یہ انہوں نے انکشاف کیا اور انہوں نے یہ اپنی دوران تفتیش بھی بولا ہے کہ یہ درجنوں لوگوں کو اس سے پہلے بھیج چکے. پھر انہوں نے طیب کا نام لیا، انہوں نے 2-3 اور ایجنٹس ہیں ان کا نام لیا. بھاورپور میں ایک ایجنٹ ہے، لاہور میں ایک ایجنٹ ہے. یہ لوگ جو ہے نا، خواتین کی جو غریب گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کو یہ لالچ دیتے ہیں، جھانسا دیتے ہیں کہ تمہیں ملازمت کروائیں گے، لیکن بھائی اقامہ نہیں دلا رہے. وہ مطلب اپنے آپ کی نا کریڈیبلٹی بیان کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہم آپ کو جھوٹ نہیں بولیں گے، بھائی ایسا ہی ہے، غیر قانونی ہوگا لیکن کام اچھا ہوگا، پیسے خوب ملیں گے اور کوئی نہیں پکڑتا. اس طرح سے ان کو لارا لپا دیا جاتا ہے اور وہاں پر لے جا کے ان کو جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا ہے. مطلب میں نے جب یہ خبر دیکھی نا، میں پوری ڈیٹیل سے اس کی دیکھ رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک انسان، ایک عورت ذات، میں عورت ذات کی بڑی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، جو عورت کر سکتی ہے مرد اس کا غالباً گمان بھی نہیں کر سکتا. لیکن یار اس نہج پر دوسری لڑکی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ اس نہج پر گر جائیں گے صرف چند پیسے کمانے کے لیے. میں نے اس کا تصور نہیں کیا تھا، میں نے اس کا گمان نہیں کیا تھا. اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میں یہ جو ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں نا، یہ ایجوکیشنل پرپس پر، کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. بھائی دنیا میں یہ معاملات ہو رہے ہیں. خدا را جب بھی کوئی کام کریں آنکھیں اور کان کھول کے بھائی، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہر چیز سوچ سمجھ کے کرنی ہے. آج کل انسان کم پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے نا، تب بھی سوشل میڈیا پر ہر چیز موجود ہے، انسان کو سب سمجھ آ جاتا ہے. تو آپ نے ضرور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.